95ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب شہزادی دینا کی محبت کا تیر لگ چکا اور وہ عشق کی آگ میں جلنے لگی، اور جب اس نے بڑھیا سے کہا کہ وہ اسے اس کے محبوب سے ملانے کی کوئی تدبیر نکالے، اور جب وہ تاج الملوک کو شہزادی دینا سے ملوانے زنانے کپڑے پہنا کر محل کے اندر لے گئی تو اب دونوں دروازے اور دہلیزیں طے کرتے چلے جاتے تھے کہ وہ 7ویں دروازے پر پہنچے، اور بڑھیا نے تاج الملوک سے کہا کہ دل کو مضبوط رکھ، اور جب میں تجھ کو کہوں کہ اے کنیز آگے بڑھ تو اس وقت قدم تیز تیز اٹھائیو اور جلدی جلدی چلیو، اور جب تو دہلیز کے اندر داخل ہو جائے تو بائیں طرف نظر اٹھائیو، وہاں تجھے ایک بارادری دکھائی دے گی جس میں کئی دروازے ہوں گے، ان میں سے 5 دروازوں کو گن کر چھوڑ دیجیو اور 6 میں داخل ہو جائیو، بس وہیں تیری مراد بر آئے گی۔ تاج الملوک نے کہا کہ تو کہاں جائے گی؟ اس نے کہا کہ میں تو کہیں نہیں جاؤں گی، مگر ممکن ہے کہ میں تجھ سے ذرا پیچھے رہ جاؤں اور دربان مجھے روک لے اور میں اس سے باتیں کرنے لگوں۔ یہ کہہ کر وہ چل کھڑی ہوئی اور تاج الملوک پیچھے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ وہ اس پھاٹک پر پہنچ گئے جہاں بڑا دربان تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بڑھیا کے ساتھ ایک کنیز ہے تو اس نے پوچھا کہ یہ کنیز کون ہے جو تیرے ساتھ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وہی کنیز ہے جس کے متعلق شہزادی دینا نے سنا تھا کہ یہ گھر کا کام کاج جانتی ہے اور وہ اسے خریدنا چاہتی ہے۔ خادم نے کہا کہ میں کسی کنیز کو نہیں جانتا، اور جب تک میں اسے دیکھ بھال نہ لوں اسے اندر نہیں جانے دے سکتا، جیسا کہ بادشاہ کا حکم ہے۔ بڑھیا نے غصے کا سا منہ بنا کر کہا کہ میرا تو اب تک یہ خیال تھا کہ تو سمجھدار اور با ادب ہے، اگر تو اب بدل گیا ہے تو میں شہزادی کو اطلاع کر دوں گی کہ تو اس کنیز کو اندر آنے سے روکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تاج الملوک سے چلا کر کہا کہ اے کنیز آگے چل۔ یہ سن کر وہ دروازے کے پار ہو گیا اور دربان چپ رہا اور اس نے کچھ نہ کہا۔ اب تاج الملوک نے 5 دروازے گن کر چھوڑ دیے اور 6 میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ شہزادی دینا کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ اب بڑھیا ان کے پاس آئی اور کسی ہیلے سے کنیزوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہا تاکہ رسوائی نہ ہو۔ شہزادی دینا نے بڑھیا سے کہا کہ تو میرے کمرے کے باہر ہماری دربانی کر، اور پھر اس نے تاج الملوک کو اپنے گلے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگی۔ جب تاج الملوک نے شہزادی کے عشق کی حالت دیکھی تو وہ بھی اس سے لپٹ گیا، اور صبح ہونے تک وہ ایک دوسرے سے پیار اور عشق کی باتیں کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ اس کے پاس سے چلی گئی اور اس کا کمرہ بند کر دیا اور خود دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اب کنیزیں اس کے پاس آئیں اور انہوں نے اس کی ضروریات پوری کیں، اور کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد اس نے ان سے کہا کہ اب تم لوگ چلی جاؤ کیونکہ میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ جب کنیزیں چلی گئیں تو وہ تاج الملوک کے پاس آئی اور بڑھیا کچھ کھانا لے کر ان کے پاس پہنچی، اور انہوں نے کھایا، اور بڑھیا نے پہلے دن کی طرح ان کا کمرہ بند کر دیا، اور وہ دوسرے دن صبح تک ایک دوسرے سے پیار کی باتیں، گلے شکوے، شکایتیں کرتے رہے، اور پورے 1 مہینے تک ان کا یہی دستور رہا۔ ادھر تو تاج الملوک اور شہزادی دینا کا یہ حال تھا، اور ادھر وزیر اور عزیز نے دیکھا کہ تاج الملوک اتنی مدت سے شہزادی کے محل میں ہے تو ان کو ڈر لگا کہ وہ کہیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو گیا ہو یا قید نہ کر لیا گیا ہو۔
عزیز نے وزیر سے کہا کہ اے میرے آقا، اب کیا کرنا چاہیے؟ وزیر نے جواب دیا کہ بیٹا، یہ مشکل بات ہے، اور اگر ہم اس کے باپ کے پاس جا کر اس کو اطلاع نہ دیں تو وہ ہمیں لعنت و ملامت کرے گا۔ اس کے بعد وہ فوراً تیاری کر کے ارض خضر کی طرف روانہ ہو گئے، جو بادشاہ سلیمان شاہ کا دارالسلطنت تھا، اور دن رات وادیوں کو طے کرتے ہوئے بادشاہ سلیمان شاہ کے پاس پہنچے اور اس سے شہزادے کا ماجرا بیان کیا، اور یہ کہ جب سے وہ شہزادی کے محل میں داخل ہوا ہے انہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور اس نے حکم دیا کہ ملک میں جنگ کا اعلان کر دیا جائے اور لشکر کو شہر کے باہر اکٹھا ہونے کا حکم دے دیا جائے۔ اس کے عدل و احسان کی وجہ سے اس کی رعایا کو اس سے بہت محبت تھی۔ اب وہ ایسا لشکر لے کر جو سارے افق پر چھا گیا تھا اپنے بیٹے کی تلاش میں روانہ ہوا۔ ادھر تو ان لوگوں کا یہ حال تھا، اور ادھر تاج الملوک اور شہزادی دینا 6 مہینے تک اسی حالت میں رہے، اور ان کی باہمی محبت دن دونی اور رات چوگنی بڑھتی جاتی تھی، اور تاج الملوک کا عشق اور تمنا اور آرزو اور بے چینی روز افزوں کی طرح ترقی پا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اے میرے دل و جان کی مالکہ، جب میں تیرے ساتھ ہوں میرا عشق اور ارمان اور میری تمنا آئے دن بڑھ رہی ہے، کیونکہ ابھی تک میرا ارمان پورا نہیں ہوا۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری آنکھ کے تارے اور میرے دل کے ٹکڑے، تو اپنا ارمان پورا کر، کیونکہ خدا گواہ ہے کہ ہمارا اور کوئی شریک نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ میری مراد نہیں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ اپنا سچا حال تجھ پر ظاہر کر دوں۔ سن، میں سوداگر نہیں بلکہ ایک بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ہوں۔ میرا باپ بہت بڑا بادشاہ ہے، اور اس کا نام سلمان شاہ ہے، جس نے میری شادی کا پیغام تیرے باپ کے پاس بھیجا تھا۔ جب تجھے اس کی خبر دی گئی تو راضی نہ ہوئی، لیکن اب جب کہ تو نے مجھے قبول کر لیا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کے پاس جا کر تیرے باپ کے پاس ایلچی بھجواؤں کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے میرے دل کو اطمینان ہو۔ جب شہزادی نے یہ باتیں سنی تو وہ مارے خوشی کے باغ ہو گئی، کیونکہ اس کی بھی یہی آرزو تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ اور گزری ہوئی راتوں کے برخلاف اس رات ان پر نیند غالب آ گئی، اور وہ سورج نکلنے تک سوتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور بادشاہ شہرمان کا دربار آراستہ ہو چکا تو سناروں کا چودھری وہاں پہنچا، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ڈبہ تھا، اور اس نے بادشاہ کے سامنے بڑھ کر اسے کھولا، اور اس میں سے ایک نہایت نفیس صندوقچی نکالی جو بیش بہا قیمتی تھی، کیونکہ اس میں جواہرات اور یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی پر حیران ہو گیا، اور اس خادم کی طرف مخاطب ہوا جس کے اور بڑھیا کے درمیان وہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس سے کہنے لگا کہ اے کافور، اس صندوقچی کو شہزادی دینا کے پاس لے جا۔ خادم اس کو لے کر روانہ ہو گیا اور شہزادی کے کمرے پر پہنچا، اور دیکھا کہ اس کا دروازہ بند ہے اور اس کی دہلیز پر بڑھیا پڑی سو رہی ہے۔ خادم نے کہا کہ یہ وقت ہو گیا اور تم سو رہی ہو۔ جب بڑھیا نے خادم کی آواز سنی تو وہ جاگ پڑی اور ڈرنے لگی، اور کہا کہ ٹھہر جا، میں ابھی کنجیاں لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جان کے ڈر سے بھاگی۔ ادھر تو بڑھیا چلتی ہوئی اور ادھر خادم کے دل میں شک گزرا، اور اس نے کواڑ کو چول سے نکال دیا اور کمرے میں گھس گیا، اور دیکھا کہ شہزادی دینا اور تاج الملوک ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں۔
یہ دیکھ کر اسے سخت تعجب ہوا اور اس نے چاہا کہ الٹے پاؤں بادشاہ کے پاس جائے کہ اتنے میں شہزادی دینا کی آنکھ کھل گئی اور خادم کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ کہنے لگی کہ اے کافور، جو راز خدا نے فاش نہیں کیا اسے تو بھی پوشیدہ رکھیو۔ اس نے جواب دیا کہ میری یہ طاقت نہیں کہ بادشاہ سے کوئی بات چھپا سکوں۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے پاس واپس گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو صندوقچی شہزادی کو دے آیا ہے؟ خادم نے کہا کہ صندوقچی یہ ہے، اسے لے، میں کوئی بات تجھ سے چھپا نہیں سکتا۔ سن، میں نے یہ دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان شہزادی دینا کے ساتھ فرش پر لیٹا ہوا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور دونوں کے حاضر کیے جانے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، اور طیش میں آ کر اس نے اپنا خنجر نکال لیا اور تاج الملوک کے مارنا ہی چاہتا تھا کہ شہزادی دینا بیچ میں آ گئی اور اپنے باپ کی طرف منہ کر کے کہنے لگی کہ اس سے قبل مجھے قتل کر۔ بادشاہ نے اسے جھڑکا اور حکم دیا کہ وہ اپنے حجرے میں پہنچا دی جائے۔ اس کے بعد وہ تاج الملوک کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ لعنت ہو تجھ پر، تو کہاں سے آیا اور کس کا بیٹا ہے، اور تجھے میری بیٹی کے ساتھ ایسی جسارت کیوں کر ہوئی؟ تاج الملوک نے جواب دیا کہ اے بادشاہ سن، اگر تو نے مجھے قتل کیا تو تو تباہ ہو جائے گا اور تو اور تیری رعایا سب پچھتائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ میں بادشاہ سلیمان شاہ کا بیٹا ہوں، اور قبل اس کے کہ تجھے خبر ہو وہ سوار اور پیادے لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ جب بادشاہ شہرمان نے یہ سنا تو وہ چاہتا تھا کہ اسے ابھی قتل نہ کرے بلکہ قید خانے میں رکھ کر اس بات کی تحقیقات کرے کہ آیا وہ سچ کہتا ہے، مگر اس کے وزیر نے اس سے کہا کہ جہاں پناہ، میری رائے میں تو اس بدماش کو جلدی سے جلدی قتل کر ڈال، کیونکہ یہ بادشاہوں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسی جسارت کرتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے جلاد سے کہا کہ اس کی گردن اڑا دے، کیونکہ اس نے خیانت کی ہے۔ جلاد نے اسے لے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ہاتھ اٹھا کر عمرہ سے مشورہ کیا، پہلے ایک بار اور پھر دوسری بار۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جلدی نہ کرے۔ اب بادشاہ نے اس سے غصے میں آ کر کہا کہ تو کب تک مشورہ کرے گا؟ اگر تو نے ایک بار اور مشورہ کیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب جلاد نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور چاہتا ہی تھا کہ اس کی گردن اڑا دے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔